من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد اللهم صل على محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. یہ ہمارا مجمع بہت مبارک مجمع ہے، بہت خوش قسمت مجمع ہے، بہترین مجمع ہے یہ ہمارا. ہمارے یہاں آنے کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ جس نیت سے ہم کو یہاں جمع کیا گیا ہے، جس مقصد کے لیے جمع کیا گیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس مقصد کو پورا فرمائے. ہم کوئی دنیاوی غرض کے لیے یہاں پر نہیں آئے، ہم میں کا کوئی یہاں پر اپنی دنیا بنانے نہیں آیا، ہم یہاں آخرت بنانے کے لیے آئے ہیں، ہم ہدایت کے لیے آئے ہیں. اللہ کا دین میری زندگی میں مکمل طور پر ہر شعبے کا دین زندہ ہو جائے عملی طور پر، اور یہ اللہ کا دین پوری دنیا میں ایک ایک انسان کی زندگی میں زندہ ہو جائے. ہم اس کے لیے آئے ہیں اور اس کا بڑا اثر ہوتا ہے اندر کی نیت کا، اندر کے جذبے کا، اندر کی طلب کا بڑا اثر ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالی دلوں کو دیکھتا ہے، اندر کی فکروں کو دیکھتا ہے، اندر کی نیت کو دیکھتا ہے. اور مومن کے لیے وہ ہوتا ہے جس کی وہ نیت کرتا ہے، وہ ملتا ہے جس کی نیت کرتا ہے. اس لیے اس کا بڑا اثر ہے. اس کو یاد بھی رکھنا پڑے گا کہ ہم کیوں آئے ہیں، بھائی اجتماع میں کیوں آئے ہیں، کیوں آیا اجتماع میں، اس کو یاد رکھنا پڑے گا. ایسا نہ ہو کہ بھول جاؤ کہ ہم کیوں آئے ہیں. جیسے دنیا میں ہم آئے ہیں تو کیوں دنیا میں آئے ہیں، بہت سارے مسلمان بھول گئے کہ ہم کیوں آئے ہیں. اس لیے اس نیت کو یاد رکھنا پڑے گا اجتماع میں کیوں آئے ہیں، اور جس کام کے لیے آئے ہیں اس کام میں لگے رہنا. یہ یاد رہے گا تو لگا رہے گا آدمی. یہاں سے کاروبار کے لیے یا کام کاج کے لیے بمبئی جاوے آدمی اور بھول جاوے کہ میں کیوں آیا بمبئی. وہ بھول جاوے کہ میں بمبئی کیوں آیا. کام کاج میں جس کام کے لیے آیا اس کو بھول گیا، وہ کسی اور میں لگ رہا ہے، کسی اور میں لگ رہا ہے، کسی اور میں لگ رہا ہے. صبح ہو رہی ہے، شام ہو رہی ہے، کھا بھی رہا ہے، پی رہا ہے، گھوم رہا ہے، اور اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ میں کیوں آیا ہوں، بھول گیا. تو ایسا اجتماع میں آنا جو ہے بھائی دوستوں بزرگوں، بڑی نیت لے کر آنا اور پھر اس کو یاد رکھنا. شیطان ہمارا دشمن ہے، شیطان ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے، نفس ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے، ہماری بری عادتیں ہمارے ساتھ لگی ہوئی ہیں. یہ ساری چیزیں جو ہے یہ مقصد سے ہٹانے والی، مقصد میں رکاوٹ پیدا کرنے والی یہ ساری چیزیں شیطان مستقل کوشش کرے گا کہ یہ پنڈال کے باہر چلا جائے، وہ تھوڑا سا جو ہے وہ ایک چکر لگا کے آئے گا اور سمجھائے گا الگ الگ انداز میں، اور اچھی اچھی باتوں کے راستے سے آئے گا. ابھی پھر جو ہے بیٹھنے کا ہے نا، بہت لمبا بیٹھنے کا ہے، تھوڑا پیر چھوٹے کر کے آؤں. وہ کیا سمجھائے گا، تھوڑے پیر چھوٹے کر کے آ جاؤ. پتا نہیں کیا کیا راستے سے آگے وہ سمجھائے گا. بس یہ یہاں سے نکلو. یہ چار دیواری جو ہے یہ پنڈال ہمارا، یہ چار دیواری جس میں ہم نماز پڑھیں گے، جس میں قرآن پڑھیں گے، جس میں ذکر کریں گے، ہے نا، دین کی مجلس ہوگی، دین کی باتیں سنیں گے. تو یہ سب چیزیں کہاں کرتے ہیں ہم؟ مسجد میں کرتے ہیں، مسجد میں یہ سب چیزیں. تو اس پنڈال کی عظمت ہمارے دل میں ایسی ہونی چاہیے جیسے مسجد کی عظمت ہوتی ہے. یہ مسجد تو نہیں ہے لیکن اس میں وہ سارے اعمال ہو رہے ہیں جو ایک مسجد میں ہو رہے ہیں.
ہم اس کی عظمت ہمارے دل میں ایسی ہو، اس پنڈال کی۔ مسجد میں کوئی پان کھا کے تھوکتا ہے بھائی؟ مسجد میں کوئی بیڑی پیتا ہے؟ مسجد میں کوئی جو ہے وہ زور سے چلاتا ہے کسی کا نام لے کے؟ مسجد ادب، مسجد کا ادب، مسجد کی عظمت۔ تو ایسے پنڈال کو سمجھنا، اور با ادب با نصیب، اور بے ادب بے نصیب۔ جو ادب کرتا ہے نا ادب، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے آگے کی راہیں کھولتے ہیں، سنتوں پر چلنے کی راہیں کھلتی ہیں، واجبات پورا کرنے کی راہیں کھلتی ہیں، فرائض پورا کرنے کی راہیں کھلتی ہیں، اور پھر اللہ اپنی معرفت کی راہیں بھی کھول دیتا ہے، اور اللہ ہدایت دے دیتا ہے۔ اور ادب چھوٹ گیا تو پھر دوسری چیزیں چھوٹنا شروع ہو جاتی، اسی لیے اس پنڈال کا ادب بھی ہو۔ تو شیطان ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے، اور نفس بھی ہمارے ساتھ میں لگا ہوا ہے، ہماری عادتیں بھی ہمارے ساتھ میں لگی ہوئی ہے۔ یہ ساری چیزیں مل کر ہمیں یکسوئی کے ساتھ یہاں مجلس میں، یہاں کے اعمال میں، اور یہاں کی جو ہے وہ فکروں کے اندر ہمیں جمنے نہیں دیں۔ تو نیت کرو کہ انشاءاللہ ہم ان تمام چیزوں کے مقابلے میں یہاں جمیں گے انشاءاللہ۔ جمو گے بھائی؟ چاہے کتنا ہی شیطان دل میں بات ڈالے، لیکن انشاءاللہ ہم یہاں سے جمیں گے انشاءاللہ۔ جم گیا نا آدمی تو پھر اس کو وہ چیز جس کے لیے آیا ہے اللہ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے عطا فرما دیتا۔ اس لیے جمنا سب سے پہلی چیز۔ ہم لوگ جو ہے نا، یہ مجمع جو آیا ہے، یہ پہلے آنے والا مجمع، یہ پہلے آنے والا مجمع، یہ میزبان کی طرح ہے، یہ مہمان نہیں ہے، ہم میزبان ہیں۔ آنے والا جو مجمع اب عمومی مجمع آئے گا، اس آنے والے مجموعوں کا استقبال، ان کا وقت صحیح گزرے، ان کی ساری ضرورتیں اچھی طرح پوری ہو، ان کی جو ہے وہ ان کو ساری سہولتیں مل جائیں، اور یہ جتنا بھی جو ہے آنے والا مجمع ہے اپنے مقصد کو پا لے ہوئے۔ یہاں پر آنے والے کسی ایک کو بھی اللہ محروم نہ کرے، کسی ایک کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی فضل سے، رحمتوں سے محروم نہ کر دے۔ ہر ایک کو ہدایت مل جائے، ہر ایک کی دل کی دنیا بدل جائے۔ جو اس منڈپ میں آ گیا، جو اس پنڈال میں آ گیا، جو اس اجتماع گاہ میں آ گیا، اللہ اس کی دل کی دنیا بدل دے، اللہ اس کی جو ہے وہ دل کے اندھے پن کو دور کر دے، اللہ اس کے اندر کی آنکھ کو کھول دے، اللہ اس کو ہدایت کا نور عطا فرما دے۔ یہ ہماری پہلے آنے والے پورے مجمع کی نیت اور اندر کا جذبہ ہونا چاہیے۔ تو کرتے ہیں یہ نیت، ہر ایک جو بھی آئے گا ہر ایک کے بارے میں یہ اندر میں عزم بناؤ کہ اللہ تعالیٰ کسی ایک کو بھی محروم نہ کرے۔ یوں کہتے ہیں کہ یہ جتنے بھی دنوں سے یہ اجتماع کی محنت ہو رہی ہے نا، کتنے دنوں سے محنت ہو رہی ہے؟ جب سے مشورہ ہوا ہے، تاریخ ہمیں ملی ہے، جب سے محنت ہو رہی ہے۔ مسجدوں میں محنت ہو رہی ہے، محلوں میں محنت، دیہاتوں میں محنت، اور پیدل چل کے محنت، اور پتہ نہیں کیسی کیسی بنجر بستیوں میں محنت، اور پھر یہاں میدان میں آ کے زمین کے لائن کی محنت، پنڈال کی محنت، پانی کی محنت، لائٹ کی محنت، پتہ نہیں کیا کیا، اور کتنے سارے لوگ کر رہے ہیں، اور اپنی جان لگا رہے ہیں، اپنا مال لگا رہے ہیں، اپنا وقت کھپا رہے ہیں، تھک رہے ہیں۔ یہ سارے لوگوں کی ساری محنت کے نتیجے میں ایک آدمی کی زندگی اگر بدل جاوے تو یہ سارا جو ہے وہ کامیاب۔ ایک آدمی کی زندگی اگر بدل جاؤ، ایک کو پچھلی زندگی پر توبہ کی، سچی توبہ کی توفیق مل جائے، ایک کو، یہ ساری دوڑ دھوپ، ساری محنت اور سارا تھکنا یہ سب کام آ گیا، یہ سب کام لگ گیا، اور یہ وصول ہو گیا، ایک کو بھی اگر مل گئی، بولو بھائی کتنا بڑا سودا ہے۔ ہماری یہ محنت، ہماری یہ کوشش جو ہے یہ ٹھکانے لگ جاؤ، اس کے لیے جو ہے ہمیں یہ آنے والے مجمع کو، آنے والے مجمع جو عمومی مجمع آئے گا، یہ پہلے آنے والا مجمع، ان آنے والے مجمع کا میزبان بن کر وقت گزاریں۔ کوئی کا وقت ضائع نہ ہو، کسی کا وقت بیکار مشغلے میں نہ لگ جائے،
اور کوئی محروم نہ ہو جائے. یہاں رحمتیں برس رہی ہے. جہاں اللہ کے دین کی نسبت پر لوگ اپنے گھروں سے نکل کر آتے ہیں نا، اور ایک جگہ مختلف خاندان کے، مختلف قبیلے کے، مختلف رنگ کے، مختلف زبانوں والے جب ایک جگہ پر جمع ہو جاتے ہیں تو فرشتے اور رحمتیں ان کو ڈھانپ لیتی ہیں. فرشتے جمع ہو جاتے ہیں اور رحمتیں ان پر نازل ہو جاتی ہیں. ہوتا ہے نا بھائی، یہ سنا ہے نا بھائی ہم نے فضائل کی کتابوں میں. جب مختلف خاندان کے لوگ جمع ہو جاتے ہیں تو پھر رحمتیں نازل ہوتی ہیں اللہ کی طرف سے. اور جب یہ مختلف مختلف خاندانوں والے جب جمع ہو کر محنت کرتے ہیں اور ایک شکل قائم کرتے ہیں محنت کی، رات دن صبح شام تھکنا، لوگوں کو سمجھانا، لوگوں کی خوشامد کرنا، لوگوں کی کڑوی کسیری سن لینا، اس کے لیے تھکنا، رونا، اللہ کے سامنے گڑ گڑانا، یہ ساری ایک محنت کی شکل جب اللہ کے سامنے پیش کرتے ہیں یہ سارے کے سارے لوگ، پھر اللہ کی طرف سے ایک لہر چلتی ہے، ربانی لہر جس کو کہتے ہیں. اللہ کی طرف سے ایک لہر چلتی ہے اور پھر اس لہر میں جو آ جاتا ہے اللہ اس کے دل کی دنیا بدل دیتے ہیں. اللہ اس کو ہدایت دے دیتے ہیں. اللہ اس کے دلوں میں، اس کے دل کے اندر نور پیدا کر دیتے ہیں، جس نور سے اس کو آخرت کا نفع نقصان، اپنی کامیابی اپنی ناکامی، اللہ کی ناراضگی کس میں، اللہ کی رضا کس میں، یہ سمجھ میں آتا ہے اور یہ دکھنا شروع ہو جاتا ہے. اس کو پھر یہ نظر آتا ہے کہ اس سے اللہ راضی ہوں گے، اس سے اللہ ناراض ہوں گے، یہ میری جہنم بنے گی، اس سے میری جنت بنے گی. یہ آخرت کو برباد کرنے والی چیز، یہ آخرت کو بنانے والی چیز، یہ وہ نور ہے جو اندر میں اللہ تعالیٰ عطا فرماتی ہے. یہ ربانی لہر سے ہوتا ہے. ایسے اجتماع جب ہوتے ہیں اور اجتماعی طور پر محنتیں جب ہوتی ہیں تو اللہ کی طرف سے ایک لہر چلتی ہے اور پھر اس لہر میں جو آ جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل کی دنیا بدل دیتے ہیں. اور یہ لہر سے جو محروم ہو جاتا ہے، جو محروم ہو گیا وہ یقیناً محروم ہو گیا. اس لیے کہ اللہ کی طرف سے یہ ایسا موقع پھر کب ملے گا ہے بھائی. پچھلے اجتماع میں ہمارے ساتھ بہت سارے وہ لوگ تھے جو ابھی یہ اجتماع میں نہیں ہیں. ہمیں پتہ نہیں ہے کہ آئندہ اجتماع ہمارا ہمیں ملے گا یا نہیں ملے گا. آئندہ ایسا موقع ہمارے مقدر میں ہے یا نہیں ہے. یہ موقع ہے، یہ چانس ہے، اس کو وصول کر لینا، اس کو وصول کر لینا. یہ ربانی لہر اللہ کی طرف سے چلی. تو یہ آنے والا مجمع جو ہے، میں یہ عرض کر رہا تھا بھائی دوستو بزرگوں، یہ آنے والا مجمع جیسا ہوگا بعد میں پورا جو مجمع آئے گا عمومی، وہ پورے مجمع پر اس مجمع کا اثر پڑے گا. یہ مجمع جو ہے نا، خطے وار جماعت، مسجد وار جماعت، اور یہ خطے میں محنت کرنے والی جماعت، مسجدوں کے حلقوں کے ذمہ دار اور یہ سارے فکر مند ساتھی، یہ سب جتنے بھی یہاں پہلے جمع ہو گئے، یہ سب کی اندر کی فکر، اندر کی نیت اور اندر کی جذبے کا اثر آنے والے ایک ایک پورے مجمع پر پڑے گا. یہ مجمع ایسا ہے جیسے جلے ہوئے انگارے، یہ سب جلے ہوئے انگارے ہیں، فکر مند اور اپنی اپنی جگہ پر ذمہ دار اور فکر مند اور جو ہے وہ اچھے جذبے کے ساتھ میں یہاں پر آ گئے. کچھ ہمارا وقت زیادہ لگے گا لیکن اجتماع کی محنت میں ہم جو ہے ہمارا کچھ حصہ ہو جائے گا. آنے والے مجمع پر کچھ محنت ہو جائے گی. یہ وہ مجمع ہے، یہ جلے ہوئے انگارے ہیں. اور جو مجمع آنے والا ہے، جو مجمع جو ہے آنا شروع ہو گیا، عصر سے آئے گا، مغرب میں آئے گا، رات کو بھی آئے گا، کل صبح میں بھی آئے گا. یہاں تک کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے نا، دعا میں بھی آنے والا الگ مجمع ہوتا ہے. وہ اسپیشل دعاؤں میں آتا ہے مجمع اور دعا تک آتا رہتا ہے مجمع. وہ جتنا بھی آئے گا نا وہ مجمع، وہ بوجھے ہوئے کولسے ہیں اور یہ جلے ہوئے انگارے ہیں. اب جلے ہوئے انگاروں کا کام کیا ہے؟ چلتے ہوئے انگارے بوجھے ہوئے کولسوں کے بیچ میں اگر ہو تو کیا ہوگا؟ وہ بجھے ہوئے کو بھی جلا دے گا کہ نہیں جلا دے گا؟ بجھے ہوئے کو بھی جلا دے گا. ہماری مثال ایسی ہے، ہم سب جلے ہوئے انگارے ہیں. اب جو مجمع آئے گا اس کو ہمیں جو ہے وہ حرکت دینی ہے. حرکت، وہ غفلت میں آیا
غفلت کے ساتھ آیا اور غفلت میں ہے، اور ہم پہلے سے ہیں اور فکر کے ساتھ میں 2-3 مجلسوں میں پوری محنت کو سمجھ لیا اور پوری محنت کو جو ہے وہ ذہنوں میں لے کر اب پوری محنت کے اندر کے عزائم کے ساتھ بیٹھے ہیں، تو اب ہم جلے ہوئے انگارے جو ہے آنے والے بجھے ہوئے کولسوں کو جو ہے اب جلانے کا کام کریں گے، ان کی غفلت دور ہو، ان کے اوپر لگی ہوئی دھول دور ہو جاوے، گرد و غبار دور ہو جاوے اور وہ بھی جل جاوے، اندر ان کے اندر بھی جو ہے وہ روشنی پیدا ہو جاوے، گرماوا پیدا ہو جاوے، ان کے ایمان میں حرارت پیدا ہو جاوے، اندر کے ان کے جذبات بھی اجاگر ہو جاوے، یہ کام ہمیں کرنا۔ لیکن یہ جلا ہوا انگارہ خود ہی جو ہے وہ کولسے کے بجھے ہوئے کولسوں سے یہ خود ہی بجھ جاوے یا ڈھک جاوے تو کیا ہوگا بھائی؟ کولسا کیا جلے گا؟ یہ تو انگارے کو بجھا دے گا۔ اس لیے انگارہ جو ہے وہ اپنی جو ہے نا اپنے ہم لوگوں کو فکر کے ساتھ میں، بے فکری کے ساتھ میں نہیں۔ دنیا کا کوئی کام بے فکری سے قابو میں نہیں آتا، دنیا کے کوئی کام میں کامیابی بے فکری سے نہیں ملا کرتی، بلکہ بے فکروں کو تو تانے سننے پڑتے ہیں، کیا اس کا کچھ دھیان ہی نہیں ہے نا دھندے میں؟ گھر والے بھی بولیں گے، محلے والے بھی کہیں گے، بستی والے بھی کہیں گے، دوست بھی کہیں گے، یار یہ تو ہمیشہ یار اس کا کچھ دھیان ہی نہیں۔ فکر کے ساتھ میں آنے والے مجمع پر محنت کرنا ہے تو پھر ہماری اندر کی طاقت اور ہمارے اندر کا گرماوا اور یہ جلا ہوا انگارہ یہ آنے والے مجمع کو بھی جو ہے انشاءاللہ گرم کر دے گا۔ بھائی کرو گے انشاءاللہ؟ ہم یہ چاہتے ہیں، ہم سب اجتماع یہاں ہو رہا ہے، اجتماع یہاں ہو رہا ہے، لیکن پورے جھاڑو، پورے پنچ محل، پورا گجرات اور پورا ہندوستان اور پورا ایشیا اور پورا عالم اور ایک ایک گھر، ایک ایک فرد، چاہے وہ سمندر کے اس پار ہو، چاہے پہاڑوں کے اس پار ہو، چاہے جزیروں میں ہو، چاہے جنگلوں میں ہو، چاہے کہیں بھی ہو، کچے مکان میں رہتا ہے، پکے مکان میں رہتا ہے، مرد ہے، عورت ہے، جو ہے، جہاں ہے، جس گھر میں رہ رہا ہے، اس کی زندگی میں اللہ کا دین زندہ ہو جائے، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی داخل ہو جائے زندگیوں میں۔ ہم سب یہ چاہتے ہیں، ہمارا یہ اجتماع میں یہاں آنا، لیکن نیت ہماری یہ ہے، تو اب ہم کیا کریں گے؟ اب ہم یہ کریں گے کہ یہاں جو مجمع آیا ہے یہ پورا مجمع پورے دنیا کے انسانوں کی نیت لے کر اور انسانوں کی ہدایت کی چاہت لے کر یہاں سے اللہ کے راستے میں جاؤں گے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں پوری دنیا میں ایک ایک گھر، ایک ایک فرد، ایک ایک جو ہے وہ زندگیوں میں دین داخل ہو جائے، پیارے نبی، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی داخل ہو جائے، تو ہماری محنت کیا ہوگی؟ یہاں سے کوئی اپنے گھر واپس نہ جائے، یہاں سے سارا مجمع اللہ کے راستے میں نکل جائے اور دنیا میں پھیل جائے اور ملکوں میں پھیل جائے اور دنیا کی مختلف زبان بولنے والوں میں پھیل جائے اور ایک ایک فرد اور ایک ایک گھر تک پہنچ جائے۔ تو یہ نیت ہے ہماری۔ بہت ڈھیلا انشاءاللہ ہے، پورا مجمع جماعت میں نکل جائے، جتنا بھی مجمع آیا ہے 30,000 40,000 50,000 کوئی گھر نہیں جائے۔ اللہ ہماری اندر کی یہ نیت دیکھ رہا ہے، اگر اندر میں سچائی ہے اس میں تو اللہ اپنے وعدے کو سچا کر کے دکھائے گا، ہاں، لیکن اندر میں سچائی پیدا کرنی پڑے گی۔ انشاءاللہ تو بہت آسان ہے، ہاں بھائی انشاءاللہ تو ہم کہتے ہی رہتے ہیں، کوئی گھر نہ جائے یہاں سے، سارے اللہ کے راستے میں، سارے محنتوں میں لگ جائے اور پوری دنیا میں پھیل جائے جماعت۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں، واقعی میں ایمانداری سے اندر میں ہماری یہ سچائی ہے، تو کیا کرنا پڑے گا؟ تو ہم کو یہ 2 دن جو ہے نا وائرنگ کا کام کرنا پڑے گا۔ کیا کرنا پڑے گا؟ کیا کرنا پڑے گا بھائی؟ وائرنگ کا کام کرنا پڑے گا۔ جو مجمع آیا ہے نا ہمارے خطے میں،
ہمارا یہ نمبر سے یہ نمبر کا خطہ ہے اور اس کے اندر جو مجمع بیٹھے گا اس مجمع میں ہمیں وائرنگ کرنا ہے. کیا کرنا ہے بھائی؟ ارے بولو بھائی. وائرنگ کرنا ہے. کیا مطلب وائرنگ کرنے کا؟ مطلب یہ ہے کہ ایک ایک کو لے کر بیٹھ کر ذہن بنانا، ایک ایک کو لے کر بیٹھ کر سمجھانا. کیا سمجھانا؟ آخرت سمجھانا، اللہ کی بڑائی سمجھانا، آخرت سمجھانا، عملوں سے کام بننے کا یقین پیدا کیسے ہو یہ سمجھانا، چیزوں سے یقین نکل کر عملوں سے کام بننے کا یقین پیدا ہو جائے یہ سمجھانا، دنیا کی جو ہے بے ثباتی سمجھانا، آخرت کا باقی ہونا سمجھانا. جتنے بھی لوگ آئیں گے ایک ایک کو لے کر بیٹھنا، ایک ایک کا ذہن بنانا، ایک ایک کی خدمت کرنا، ان کو ذہن بنانے کے لیے پہلے مانوس کرنا، ان کو قریب کرنا، وہ ہمیں اپنا ہمدرد سمجھے کہ یہ ہمارے ہمدرد ہیں جو ہمیں بیان میں بٹھا رہے ہیں، جو ہماری تشکیل کر رہے ہیں، جو ہماری جو ہے وہ خدمت اس نیت سے کر رہے ہیں کہ ہم اللہ کے راستے میں نکل جائیں، جو ہمارے عذروں کا حل بتا رہے ہیں، جو ہمیں ہمت دلا رہے ہیں تاکہ ہم اللہ کے راستے میں چلے جائیں. یہ ہم کو اپنا ہمدرد سمجھے یہ آنے والا مجمع کہ یہ ہمارے ہمدرد ہیں. ایک ایک کو سمجھانا، ایک ایک، کوئی باقی نہ بچ جائے، کوئی چھوٹ نہ جائے. یہ اندر فکر ہونی چاہیے، کوئی چھوٹ نہ جائے. اگر ایک آدمی بھی چھوٹ گیا تو یہ ہمارا بڑا نقصان ہو جائے گا. پورے مجمع میں ذہن بنانا، لے کر بیٹھنا، تشکیل کرنا اور ان کی ضرورتوں میں بھی پورا کرنے میں بھی مدد کرنا. رات کو اگر وہ آرام کر رہے ہیں اور اچانک اٹھے تو ہم ان کی خدمت کے لیے تیار ہو. بھائی صاحب کیا ہو گیا؟ بھائی صاحب ہمارے 2 بوجھ ان کو جما دیں گے، ہمارا تھوڑی دیر ان کی خدمت کے لیے کھڑا ہو جانا، 2-4 قدم 10 قدم چل لینا ان کی ہمت بڑھا دے گا، ان کے قدموں کو جما دے گا، ان کا دل جم جائے گا اجتماع میں. اب ان کو سمجھایا، نیت کروائی، ذہن بنایا، عذروں کا حل سمجھایا، یہ سارا 2 دن تک ہو رہا ہے. یہ وائرنگ ہے. یہ کیا ہے بھائی؟ اور گھر کے جس جس حصے میں آپ وائرنگ کر کے پہنچا کے پوائنٹ لگاؤ گے نا، اور پھر ساری جگہ پر وائرنگ ہو گیا، سب جگہ پوائنٹ لگ گئے، ڈھابے پہ بھی پوائنٹ لگا دیے لائے جو وہاں بھی اندھیرا نہ رہا چلے، اور اپنے دروازے کے باہر جو آگے آنگن ہے نا وہاں بھی ایک پوائنٹ دے دو کہ کوئی باہر سے آئے تو بھی اندھیرے میں نہ ہوئے، گھر کا کوئی کونا باقی نہ بچے، ساری جگہ وائرنگ پہنچاؤ، پوائنٹ لگاؤ، اور پھر کیا کرو؟ پھر اب پاور ہاؤس سے کنیکشن جوڑو. کیا کرنا ہے بھائی؟ بولو. پاور ہاؤس سے اب کنیکشن جوڑو، یعنی پورا جو ہے وہ مین جو ہے نا وہاں جب کیبل آتا ہے، کیبل کیا کہتے ہیں اس کو؟ ہاں، وہ جو کیبل آتا ہے نا اس سے جو ہے جوائن کرو، اور پھر کیا کرو؟ ہاں بس یہ اجتماع جو ہے نا، اجتماع ہمارا یہ وہ ہے، کیا ہے وہ؟ سوئچ آن ہوئی. یہ اجتماع کیا ہے؟ اجتماع سوئچ آن ہوئی. لیکن سوئچ آن ہونے کے بعد وہاں جائے گی روشنی اور لائٹ وہاں ہوگی جہاں پہلے وائرنگ ہوا ہے. وائرنگ نہیں ہوا تو کیا ہوئے گا؟ وہاں تو لائٹ جائے گی نہیں. اجتماع ایسا ہے جیسے بس اور ربانی لہر چلی نا اللہ کی طرف سے اور ایک کھٹکا گرا، یعنی سوئچ آن ہوئی. اب جہاں جہاں وائرنگ وہاں ہدایت کی ہوا، وہاں ہدایت کا نور. گھروں میں وائرنگ ہوئی ہے تو گھروں میں نور، زندگیوں میں وائرنگ ہوئی ہے زندگیوں میں نور، بنجر بستیوں میں جا جا کے محنت کی ہے وہاں نور. یہاں میدان میں اجتماع گاہ میں یہاں آنے والے مجمع پر وائرنگ ہوئی ہے تو یہاں ان کے دلوں میں نور، کوئی باقی نہیں بچے گا. لیکن یہ کتنا ہوگا؟ جتنا ہمارا وائرنگ کی محنت ہوگی. بھائی سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ ہماری خطہ وار جماعت جو ہے اور ہمارا یہ پہلے آنے والا مجمع جو ہے یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے. اب یہاں پر ہمیں اس نیت سے اور اس فکر سے آنے والے مجمع پر محنت کرنا. 2 باتیں.
آنے والے مجمع پر محنت کی دو باتیں، ایک تو ان کو ہر مجلس کے موقع پر محبت کے ساتھ میں بٹھانا، پہلا کام تو یہ ہوتا ہے ہر مجلس میں بیٹھے، پورا مجمع بیٹھ جائے، ایک بھی کھڑا نہ۔ اور یہ جو بھی پنڈال کا ہمارا حصہ ہے نا، اس میں ہمارے جتنے بھی ساتھی ہیں وہ پھیل کر نماز پڑھیں گے، تاکہ ہر جگہ کا ہمارا ساتھی فکر مند جو ہے وہ بیٹھنے والے آنے والے نماز پڑھنے والے مجمع کو فوراً بٹھائے گا۔ پہلا کام تو یہ ہر مجلس میں بٹھانا۔ اور خطہ وار ہمارے یہ ساتھیوں کو کون سی مجلس کہاں ہے وہ اس کا علم ہونا چاہیے۔ کیا ہونا چاہیے بھائی؟ کون سی مجلس کہاں ہے؟ ابھی ظہر میں یہ مجلس، مصر میں یہ مجلس ہے، مغرب میں یہ مجلس ہے، فجر کی نماز کے بعد ایک مجلس یہاں سے ہوگی اور ایک مجلس جونوں کی کارگزاری کی ہوگی، اور اس کے بعد 10:30 10:30 بجے جو ہے علماء کرام کی ایک مجلس ہوگی اور وہ فلاں جگہ ہوگی، حواس کی ایک مجلس ہوگی وہ فلاں جگہ ہوگی، اور ظہر کے بعد یہاں پنڈال میں یہ مجلس ہوگی، مقامی کام کی مجلس ہوگی، اور عصر کی نماز کے بعد پھر نکاح کی مجلس ہوگی، مغرب کی نماز کے بعد عمومی بیان کی مجلس ہوگی، عصر کے بعد ایک مجلس جو ہے الگ پنڈال میں اسٹوڈنٹ کی ہوگی۔ یہ سب مجلسیں ہم کو معلوم ہو اور اس کی جگہ بھی معلوم ہو، اور ہمارے پنڈال میں ہماری جو ہے یہ خطہ وار جماعت کے درمیان میں جو اس لائن کے لوگ ہیں، علماء کرام ہیں تو ان کو ان کی مجلس میں پہنچانا، اور اسٹوڈنٹ ہیں تو جن کی مجلس میں پہنچانا، زون میں جماعتیں کام کر کے آئی ہے تو ان کو ان کی مجلس میں پہنچانا، اسی طرح سے مسجد کے حلقے کے ذمہ دار قسم کے احباب ہیں ان کو وہ مجلسوں میں پہنچانا۔ یہ ساری مجلسوں کا علم بھی ہو اور اس مجلس کے موقع پر یہ مجمع کو وہاں پہنچانے کی ہماری ذمہ داری بھی ہو، اور پھر ہر مجلس کے اخیر میں تشکیل ہو، اور اس تشکیل کے موقع پر اب جو ہے نا یہ جلے ہوئے انگارے ہم تھے نا، تو اب وہ دھیمے دھیمے کول سے جو بجھے ہوئے تھے نا وہ اب جلنا شروع ہوئے ہیں، اب بیان ہوا، بات چیت ہوئی، مجلس ہوئی، اب جو ہے دل نرم ہوا، اب اندر میں دل میں کوئی بات آ رہی ہے، لیکن ساتھ میں ہی شیطان کچھ جو ہے وہ دوسرا بھی ڈال رہا ہے، دل میں بات بھی آ رہی ہے اور کچھ پیچھے کا یاد بھی آ رہا ہے کہ گھر وہ یوں کہہ کے آیا ہوں اور بیوی کو یہ سمجھانے کا باقی ہے اور دکان کا تو یہ مسئلہ ہے، اور یہاں نیت میں اور ارادے میں اور اندر کا جذبہ بن بھی رہا ہے کہ واقعی میں یہ میری ضرورت کی چیز ہے، اور اس کے بغیر اگر دنیا سے چلا گیا تو میرا کیا ہوگا، اور یہ تو میری جو ہے پہلے نمبر کی ضرورت ہے، اب یہاں یہ بھی آ رہا ہے اور یہ بھی آ رہا ہے، اب ایسے کشمکش کے موقع پر اب یہ ہمارے خطے وار جماعت کے ساتھی ان کے کندھے پر ہاتھ رکھیں مجلس کے ختم پر، اور پیار محبت سے اس کو ہمت افزائی کی بات کریں، اللہ کے وعدوں کا یقین دلاویں۔ ہاں یہ موقع ہوتا ہے، شیطان بھی چل لگا ہوا ہے اور جو ہے وہ نفس بھی لگا ہوا ہے، اب وہ بوجھا ہوا کولسا جو تھا نا وہ تھوڑا 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 کئی کونے سے جلنا شروع ہوا ہے، اب یہ جلاؤ انگارے جو ہم لوگ پہلے سے آئے اب یہ ہماری فکر ہونی چاہیے، اس موقع پر جو تھوڑا تھوڑا جلا ہے تھوڑی بھوک مار لو، میں تھوڑی میں بھوک مار دو، اب یہ تشکیل کا موقع ہے، اب ان کو ہمت دلانا اللہ کے وعدوں پر اور امید دلانا اور آخرت کی امید دلا کر ان کو ان کے مسائلوں کا حل سمجھانا، اور دنیا کی زندگی تو وقتی ہے اور یہاں کی ہر چیز مقدرات سے ہے، حالات یہ جو ہمیں پیش آ رہے ہیں نا جماعت میں نکلنے کے لیے، یہ حالات ہم کہتے ہیں یہ حالات نہیں ہیں، حالات تو اس کو کہتے ہیں کہ جس میں سے آدمی خود نہ نکل سکے، جس میں سے خود نکل نہ سکے، کوئی دوسرا مدد کر نہ سکے، اس کو حالات کہتے ہیں، جو قبر میں آنے والے ہیں، جو میدان حشر میں آنے والے ہیں۔ ہاں وہ حالات ہیں، وہاں خود بھاگ نہیں سکتا، چھپ نہیں سکتا، چھوٹ نہیں سکتا، ہے نا بھائی، وہ خود بچ نہیں سکتا، کوئی مدد کر نہیں سکتا، اس کو حالات کہتے ہیں جو قبر میں آنے والے ہیں، جو حشر کے میدان میں آنے والے ہیں، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کے دن آنے والے ہیں، جب میزان لگے گا اور نیکی اور گناہ تولے جائیں گے جب آنے والے ہیں، کہ آدمی بھاگ نہیں سکتا اور چھوٹ نہیں سکتا، کوئی مدد کر نہیں سکتا، یہ حالات ہیں۔ ہمیں جو پیش آ رہا ہے دنیا میں یہ مقدرات ہے، یہ کیا ہے؟ یہ مقدرات ہے، اور اس کے اندر ہمیں اللہ حکیم ہے،
اور ان حالات اور یہ چیزیں جو ہمیں پیش آ رہی ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ ہم کو ہماری حکمت معلوم ہے کہ اس میں ہمارا جو ہے وہ امتحان ہے. اللہ کو راضی کر لیا اس میں تو ہماری دنیا اور آخرت دونوں بن جائے گی، اور وقت پر یہ حال بدل جائے گا. تکلیف کا حال بدل کر راحت آ جائے گی، بیماری کا حال بدل کر تندرستی آ جائے گی. وقت کے ساتھ یہ بدل جائے گا، اور کوئی ہمارا ہمدرد ساتھ میں ہمیں مدد کرنے آ جائے گا. بیمار ہوں تو گھر والے آگے پیچھے ہو جائیں گے. یہ مقدرات کی چیزوں میں ہے. حالات تو موت کے بعد ہے، موت اور ما بعد الموت یہ حالات. اب یہ تشکیل کے موقع پر ان کو یہ باتیں سمجھا کر ان کو ہمیشہ کے جو حالات ہمارے آنے والے ہیں اس میں ہم کامیاب کیسے ہو جائے، اس کے لیے اللہ کے راستے میں نکل کر وہ زندگی سیکھنا ہے ہمیں، یہ سمجھانا اور یہ تشکیل کرنا. بھائی کرو گے؟ جو بھی خطے وال جماعت کے ہمارے ساتھی ہیں، زیادہ تر تو مجمع وہی ہے، لیکن جو دوسرے ساتھی ہیں، یہ آنے والا ہمارا پورا مجمع ذمہ داروں کا مجمع ہے. ہم اپنے آپ کو یوں نہ سمجھے کہ اپنے تو شرکت میں آئے ہیں، اور شرکت کے معنی یہ ہے کہ وقت پر جو ہے وہ بیان سن لو تھوڑا نیچے نگاہ کر کے، اور جیسا بیان پورا ہونے کے آوے تو پتہ تو چل ہی جاتا ہے، تو پھر اٹھ کے جو ہے وہ نکلنا شروع کرو، اور ذرا جلدی سے کھانے کی لائن میں لگ جاؤ، اور پیشاب پاخانے میں ذرا جلدی نمبر آ جاوے، ایسا سہولت والا کچھ کام ڈھونڈو، اور جو ہے اپنے تو شرکت میں آئے ہیں. یہ ہمارا یہ مجمع اگر یہ نیت سے یہاں رہے گا تو پھر کیا ہوگا بھائی؟ نیا مجمع جو آئے گا دیہاتوں کا، بستیوں کا، اور جو ہے وہ پہلی مرتبہ آنے والا بھی اس میں بہت سارے مجمع ہوگا. پہلی مرتبہ آئے گا، پہلی مرتبہ یہ ماحول کو دیکھے گا، اور وہ ہمیں دیکھے گا اس حالت میں. نہیں بھائی دوستو بزرگوں، یہ جو ہے وہ یہ ذمہ داری کا کام ہے بھائی دوستو بزرگوں. ہم اس سے چھوٹ جاؤیں، اپنا اپنا کر لیں، اور اپنا اپنا کر کے اجتماع میں میرے کو راحت کیسے ملے، میرے کپڑے زیادہ میلے نہ ہو، اپنے کپڑے بھی بچائیں گے، اپنے جوتے بھی بچائیں گے، اور وقت پہ کھانا بھی مل جاوے، اور سارا میرا ہی سہولت کا کام ہو جاوے. کچھ تو یہ اجتماع سے ہم لے کے جاوے گھر پر کہ میرے اجتماع میں آنے والے مجمع کے لیے یہ ہوا، میرے سے یہ ہو گیا، اتنا میں کر سکا، اتنا میں کر سکا، اتنا میں کر سکا. تھوڑا کھانا آگے پیچھے ہو گیا، تھوڑی نیند آگے پیچھے ہو گئی، تھوڑی راحت قربان ہو گئی، تھوڑا جو ہے اپنے وہ ایک وہ کیا کہتے ہیں اس کو آپ کے یہاں، وہ کمپنیاں بنیلی ہوتی ہیں نا، دوستی اور گروپ بنےلا ہے کمپنی، آپ اس کے ساتھ کھانے نہیں جا سکا، اس کے ساتھ باہر چائے پینے جا نہیں سکا. تھوڑی قربانیاں لگے گی، لیکن کسی ایک کا بھی ذہن بن گیا، کسی ایک کی بھی دل کی دنیا بدل گئی. یہ ہماری آخرت کا بڑا ذخیرہ ہو جائے گا. سب کرو گے ایسا بھائی؟ یہ آنے والا پورا مجمع ہمارا ذمہ دار ہے، اور اس اجتماع میں ہر آدمی یوں سمجھے کہ میں یہاں پر محنت کے لیے آیا ہوں، صرف بیان سن کر جو ہے وہ چلے جانے کے لیے نہیں آیا، محنت کے لیے آیا ہوں، اور آنے والے مجمع پر محنت کروں گا انشاءاللہ. کرو گے بھائی؟ تو ایک بات تو جو ہے نا آنے والے مجمع پر محنت کی کہ ان کو پوری تمام مجلسوں میں بٹھانا، اور ان کو جو ہے وہ پیار محبت سے جوڑنا، آگے بڑھانا، اور جو ہے ہمت افزائی کرنا، تشکیل کے موقع پہ تشکیل کرنا. اور جو ہے دوسرا کام کیا ہے؟ دوسرا کام یہ ہے ہماری ذمہ داری میں کہ بھئی ہمارا پورے اجتماع میں سکون کے ساتھ سارے اعمال ہو، کوئی شور شرابہ، کوئی جو ہے وہ انتشار نہ ہو، سکون سے سارے اعمال، سکون سے نماز ہو، سکون سے مجلس ہو. اور اس کے لیے ہمیں فکر مند ہونا پڑے گا، مجلس کے پہلے بھی، مجلس کے درمیان بھی، مجلس کے اخیر میں بھی سکون، وقار. اور یہ جو ہے نا نماز صحیح ہو، نماز سب کی اچھی ہو، اور صفے بھی صحیح ہو، اور سب کی نماز جو ہے وہ درست ہو جاوے، اس کے لیے پہلے سے چوکنا رہنا، اور نماز کی صفوں کو بھی صحیح کروانا. ٹھیک ہے؟ اور تکبیر جو ہے نا یہاں مائک میں نماز ہوتی ہے، لیکن چوکنا رہنا. کبھی مائک بند ہو گیا تو فوراً جو ہے وہ آدمی ہمارا کوئی ساتھی مشورے سے طے ہو جو فوراً تکبیر کہہ دے، اور نماز کو جو ہے وہ کسی کی نماز میں خلل پیدا نہ ہو جائے. ٹھیک ہے بھائی؟ اور اسی طرح سے جو ہے یہ پورا خطہ جو ہے نا ہمارا، جس میں ہماری
خطے وار جماعتیں ہیں، یہ پورا خطہ ہمارا جو ہے اس کے اندر کوئی اگر بوڑھا ہے، کوئی معذور ہے، کوئی جو ہے کوئی کسی مجبوری میں، اب اس کا خیال رکھیں گے، اس کی خدمت کریں گے، ہم اس کے جو ہے وہ ضرورت کو پورا کرنے میں مددگار بن جائیں گے، ان کے معین مددگار بن جائیں گے، ٹھیک ہے؟ کبھی لے جانا پڑے تو ان کو لے جاویں، استنجا کرانے کے لیے لے جانا پڑے، کبھی جو ہے وہ ان کے لیے کوئی چیز باہر سے لا کے ان کو دینی پڑے وغیرہ وغیرہ، ان کی خدمت کے لیے ہمارا کوئی ساتھی طے ہونا چاہیے۔ ہمارے خطے میں کوئی معذوری نہیں، سماج سے معذوری نہیں، یعنی بہرے مونگے میں جو ہے نا سماج سے معذوری، تو مشورے سے ان کی جو جگہ طے ہوگی، ہر مجلس کے موقع پہ ہمارے خطے کے ایسے معذورین کو اٹھا کر ہمارے جہاں کے معذورین ہو نا جس مسجد کے، اس مسجد کے ایک ساتھی کے ساتھ میں اس کھمبے نمبر پر پہنچانا، اس جگہ پر پہنچانا کہ ان کا ترجمہ ہوگا وہاں پر، یہ جتنی بھی مجلس ہوگی نا اس کا وہاں پر ترجمہ ہوگا، تو وہ ہمارے خطے میں کوئی ایسا معذورین ہے تو اس معذورین کو جو ہے وہ اٹھا کر جو ہے وہاں پر مجلس کے وقت میں پہنچانا اور ان کے ساتھ ایک ساتھی کو بھیجنا، ٹھیک ہے بھائی؟ بھائی یاد رہے گا یہ؟ بھائی کرو گے انشاءاللہ؟ اپنے خطے کے اندر جو ہے وہ 24 گھنٹے ذکر، دعا، اللہ سے لو لگانا، اللہ کا تعلق جوڑنا ایک مسلسل ہونا چاہیے، یہ اس کی جان ہے، یہ پورے اجتماع کی روح ہے، پورے اجتماع کی جان ہے۔ ساری خطے وار جماعتوں کے اندر جو ہے وہ ہر وقت ذکر میں ساتھی ہو، فکر میں ساتھی ہو، اللہ سے لو لگا رہے ہو، قرآن کی تلاوت ہو رہی ہو، یعنی اجتماعی عمل کے علاوہ اجتماعی عمل کے موقع پر ہم سب کی ایک دھن ایک فکر بن جاوے، پورے مجمع کو لے کر بیٹھنا۔ اس کے علاوہ کے وقت میں ایسا نہ ہو کہ ہمارا پورا خطہ جو ہے وہ سونا ہو جاوے، خالی ہو جاوے، سونا ہو جاوے، یعنی پتہ ہی نہ چلے کہ کیا ہو رہا ہے، بلکہ کچھ لوگ ذکر میں بھی ہوں۔ یہ آپس میں مشورے سے ترتیب بنانی چاہیے۔ پورے اجتماع کے اعتبار سے تو ماشاءاللہ ہمارے مشورے والوں نے اور ضلع کے ذمہ داروں نے جماعت بنائی ہے، وہ تو ذکر اور دعاؤں میں لگی ہوئی ہے، لیکن ہمارے خطے کے اندر بھی یہ کام ہونا چاہیے، اس کی روحانیت کے لیے بہت ضروری ہے، ہماری محنت میں جان پڑ جاوے اس کے لیے یہ بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے بھائی؟ تو ہمارے خطے کے اندر جو ہے وہ ہر وقت ذکر میں، دعا میں، قرآن کی تلاوت میں کوئی نہ کوئی ساتھی لگا ہو، اللہ کو منانے میں لگا ہوا ہو، آنے والے مجمع کی ہدایت چاہنا، آنے والے مجمع کی اندر میں ہدایت کی طلب، سچی طلب پیدا کر کر اللہ کو منانا، اللہ کو منانا، اللہ کو منانا۔ اتنا بڑا مجمع آیا ہے، اے اللہ، اللہ تو کتنے کریم اور کتنے رحیم اور کتنے رحمان ہیں، اس کی رحمت تو بہانہ ڈھونڈتی ہے، ہم اس کو منا لیں گے، اس کا ایک جھونکا رحمت کا، اس کی ایک ربانی لہر، یہ پورے مجمع کی مغفرت اور پورے مجمع کی ہدایت، بلکہ پورے عالم کے انسانوں کی ہدایت کے لیے ایک جھونکا کافی ہے، مناوے ہم اللہ کو۔ اور یہ موقع ہوتا ہے، اللہ کی رحمتیں متوجہ ہوتی ہیں، اس موقع پر ہم اس کو بنا رہے ہوں، بنا رہے ہوں، بنا رہے ہوں۔ دن میں بھی یہ ہونا چاہیے اور رات کو بھی یہ ہونا چاہیے، رات بھی ہماری جو ہے وہ ایسی نہ ہو غفلت میں گزر جائے، ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ آنے والا مجمع جو ہے وہ سہولت سے جو ہے ان کو آرام مل جائے، اس کے لیے ہم باری باری ہماری ترتیب بنائیں، رات کو بھی اعمال ہونے چاہیے، رات کو بھی جو ہے وہ فکر، یعنی اس کا مطلب جو ہے وہ یہ نہیں کہ دو چار آدمی ایک ساتھ جب بیٹھ کے نہ پھر باتیں کر رہے ہیں، دوسروں کی بھی نیند خراب ہو رہی ہے، ایسا ماحول نہ بناوے، لیکن ذکر کا ماحول، دعا کا ماحول، اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر جو ہے مانگنے کا ماحول، یہ ماحول بناوے، اور نگرانی بھی ہو، ہمارے خطے میں جو ہے وہ نگرانی بھی کریں ہم۔ کیا نگرانی کریں گے؟ کوئی چور آ گیا اس کی نگرانی کریں گے بھائی، کوئی سامان تو اٹھا کے نہیں لے جاتا ہے اس کی نگرانی کریں گے، بلکہ نگرانی یہ کرنی ہے کہ کسی کا کوئی عمل نہ چھوٹے، کسی کا کوئی عمل نہ چھوٹے، اور مجلس کے اندر جڑ جڑ کر یہ مجمع بیٹھے تو نگرانی کرنی پڑے گی، ہاں یہ حاجی صاحب ہے اور یہ نوجوان ہے، یہ بستر نہیں چھوڑتے، یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ بستر چھوڑتے نہیں ہیں، وہ یوں سمجھتے ہیں کہ آواز تو یہاں بھی آ رہی ہے اور تھوڑا ذرا یہاں بیٹھ کے وہ ایک فطرت میں ہے نا یہ آدمی کے،
یعنی گھر چھوڑنا مشکل ہوتا ہے، کتنی تشکیل کے بعد، کتنا ذہن بننے کے بعد تو گھر چھوڑ کے یہاں آئے. اب گھر چھوڑ کے تو آ گئے لیکن یہاں بستر نہیں چھوڑے گا، تو پھر وہ بستر کے پاس ہی بیٹھیں گے. اب ہماری خطے وال جماعت کی فکر یہ ہونی چاہیے کہ اب ان کو جو ہے وہ پیار محبت سے جو ہے وہ ترغیب دے کر مجمع میں بلانا، مجمع میں بلانا. دیکھو، اور اکیلی بکری کو بھیڑیا کھا جاتا ہے، اور انسانوں کا بھیڑیا شیطان ہے. ذرا ہم 2 وہاں پر بیٹھے، 4 وہاں پر بیٹھے، 6 وہاں پر بیٹھے، اور آواز تو جا رہی ہے لیکن اکیلے بیٹھنے والا پتہ نہیں کب شیطان اس کو اچک لے گا، اور کب شیطان اس کو اٹھا کے لے جائے گا، اور کب شیطان جو ہے وہیں بیان تو ہو رہا ہے لیکن وہاں کچھ دوسری فکر بھی چل رہی ہے اور باتیں ہو رہی ہے. یعنی شیطان انسانوں کا بھیڑیا ہے. تو ان کو سمجھا کر بستروں سے آگے لانا، اور بستروں کو چھوڑنے کی قربانی پر کیا ملے گا یہ سمجھانا پڑے گا. ٹھیک ہے بھائی، یہ خطے وار جماعت کی محنت ہے. ان کو اپنے بستروں سے، اپنی جگہوں سے اٹھانا، اور مجمع کو جو ہے یعنی یہ ایسا ماحول بن جانا چاہیے کہ جب یہاں سے آواز لگے، یہاں سے اعلان ہو، تخت پر سے ہمارا کوئی ایک مجمع بھی جو ہے پنڈال کے باہر جاتا ہوا نظر نہ آئے. آتے ہوئے تو نظر آوے، جاتا ہوا کوئی نظر نہ آوے. اور یہ کمال کس کا ہے؟ یہ ہمارے خطے وار جماعت کا کمال ہوگا کہ ہمارے خطے میں جتنے لوگ پیار محبت سے پہلے سے ہی ہو سکے تو جماعت کھڑی ہونے کے پہلے سنتوں کے بعد جب بیٹھتے ہیں اس میں بھی ذہن بناوے، اس میں بھی کان میں جو ہے وہ آہستہ سے ذہن بناوے کہ مجلس میں بیٹھنا ہے. یہ اتنا بہترین موقع اللہ نے دیا ہے، اور یہ پتہ نہیں اللہ کو کون سی ادا ہماری پسند آ جائے، کون سے وقت اللہ تعالیٰ ہمارے دل کی آنکھ کھول دے، کون سی بات کوئی ایسی دل پر لگ جائے اور زندگی بدلنے کا ذریعہ بن جائے. پچھلی زندگی پر توبہ کی کون سی گھڑی میں اللہ توفیق عطا فرما دے. سمجھا کر پہلے سے ہی میں نے سنت اور جماعت کھڑی ہونے سے پہلے خطے وار جماعت یہ آپس میں اختلاط کر رہی ہے اور مجمع کا ذہن بنا رہی ہے، تاکہ نماز کے بعد جب بھی اعلان شروع ہو یہاں پر اور مجلس شروع ہو، ایک آدمی بھی اٹھ کر جانے والا نہ ہو. بھائی کرو گے ایسا انشاءاللہ؟ ایک آدمی بھی اٹھ کر نہ جاؤ. یہ ہماری خطے وار جماعت اور ہماری یہ مجمع کا کمال ہوگا، اور سب کو لے کر بیٹھنا. اسی طرح تشکیل جب ہو گئی تو اب اس کو لے کر جو ہے وہ تشکیلی کمرے میں پہنچانا. کام تو جب پورا ہوگا جب ہم اس کو نام لکھائیں، اور نام لکھنے والے نے یہاں تخت پہ سی نام لکھا یا تخت پر آواز نہیں جا رہی تو ہم وہاں سے جو ہے وہ اپنی جو ہے وہ اس میں ڈائری ہونی چاہیے. تشکیل کے لیے ساتھی کھڑے ہونے چاہیے، اور اپنی ڈائری اپنی پین کے ساتھ میں اس کا نام لکھنا، اور پھر اس کو لے جا کر اس کی ترتیب بنوانا. تشکیل کے جو ہے وہ کمرے میں اس کی ترتیب جب تک نہ بن جائے وہاں تک چین سے نہ بیٹھنا. جب تک کہ ترتیب نہ بن جائے وہاں تک جو ہے ہم اپنا کام پورا ہوا نہ سمجھے. وہاں لے جا کر اس کی ترتیب بنا، ان کے حلقے کے ساتھی سے ملاقات کرا دینا اور ان کے ذمہ داروں سے ملاقات کرا دینا. 5 مرتبہ جو ہے وہ بات سن کر دل نرم ہو جاتا ہے، اور اندر ہی اندر ایک عزم پیدا ہوتا ہے، اور اندر ہی اندر آدمی تیاری شروع کرتا ہے کہ ہاں مجھے بھی جانا چاہیے، اور تھوڑا ذرا ادھر ادھر دیکھتا ہے، اور شرم بھی آتی ہے نا، ایک دم سے کھڑا ہونے میں شرم آتی ہے. اس موقع پر ہمارے یہ ساتھی جو ہے پیچھے سے کوئی تھوڑا سا ہاتھ پھیر کر ہمت دلا دیتا ہے، فوراً وہ کھڑا ہو جاتا ہے. اور فوراً جب وہ کھڑا ہو گیا تو اب اس کو جو ہے وہ نام پوچھنا، کام جگہ نام پوچھنا، کہاں کے ہو، ساری چیزیں، اس کا کانٹیکٹ نمبر بھی لے لینا، اور پھر وہاں پر اس کو پہنچانا. یہ پورا کام ہوا. ٹھیک ہے بھائی، کرو گے انشاءاللہ؟ ہمارے خطے میں سے جو ہے زیادہ سے زیادہ لوگ تشکیل میں کھڑے ہوں. اس کے لیے یہاں سے تخت پر تھوڑی دیر تشکیل کے بعد کہا جائے گا کہ بھائی 4 کے حلقے لگا دو. 4 5 ساتھی آپس میں حلقہ لگا کر ایک دوسرے کو جو ہے وہ ترغیب دو. اب یہ جب یہاں سے کہا جائے گا تو خاموشی کے ساتھ جو ہے اب ہم 4 5 کا حلقہ لگائیں گے، اور یہ بڑا مؤثر عمل ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ یہ بہت اثر کارک عمل ہوتا ہے. اس میں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ بہت سو کو پھر کھڑا کرتا ہے. تو 4 5 کے جو ہے اس وقت انتشار نہیں ہونے دینا. خطے وار جماعت کی ذمہ داری ہوتی ہے. اس وقت جو ہے وہ شیطان یہ کوشش کرتا ہے کہ انتشار ہو، اور کوئی کھڑے ہو جاوے، کوئی چل کے پیچھے جا رہا ہے.
یہ ماحول نہیں بنانا، بلکہ اس وقت بیٹھے بیٹھے فوراً 4-4 5-5 کے یہ کتے وال جماعت فکر سے ہلکے لگاویں اور ایک دوسرے کی تشکیل کریں اور ان کو ان کے عذر کا حل سمجھاویں، اللہ کے وعدوں کی جو ہے وہ اللہ کے وعدوں کا یقین دلا کر اللہ کے وعدوں پر کھڑا کریں. ٹھیک ہے بھائی؟ تو یہ ہلکے لگانے کا جب یہاں تخت سے کہا جائے گا تھوڑی دیر تشکیل ہونے کے بعد کہ بھائی ہلکے لگاؤ، تو انشاءاللہ ہم لوگ جو ہے وہ کتے وال جماعت فکر سے ہلکے لگائے گی. ٹھیک ہے بھائی؟ کریں گے انشاءاللہ. اور اس کے علاوہ جو ہے یہ کتے وال جماعت جو ہے ہماری، اور یہ جتنا بھی آنے والا ہمارا پہلے آنے والا جو مجمع ہے، یہ پورا مجمع جو ہے یہ جیسا کہا جا رہا ہے مشورے سے ایسا کرنے کا مزاج بنانے میں، خود بھی ایسا ہی کریں گے، دوسروں کو بھی اسی طرح کرنے پر آمادہ کریں گے. اطاعت کا جذبہ بنانے کی فکر کریں اور اطاعت کے ساتھ یہ پنڈال میں بھی، پنڈال کے باہر بھی، کہیں کھانے کے زون میں گئے، استنجا کے لیے گئے، وضو خانے میں گئے، اور جہاں کہیں بھی ہیں ہماری ذمہ داری صرف پنڈال کے اندر نہیں، جہاں وضو کرنے جائیں گے تو وہاں بھی سمجھائیں گے، استنجا کرنے جائیں گے تو بیت الخلا کی لائن میں بھی سمجھائیں گے، اور کھانے کے زون میں جائیں گے تو وہاں بھی سمجھائیں گے. خطے وال جماعت کے ساتھی اور یہ مجمع جو پہلے آیا ہے، یہ مجمع صرف یہ پنڈال کے اندر یہ کام کرے، باہر نکل کر پھر چھوٹے، باہر نکل کر پھر ہاں اب وہ تو کام تو اندر تھا نا، اب اپنی مرضی سے چلو. نہیں، مشورے سے ہمیں جو کام دیا گیا ہے اور جو یہاں سے اعلانات ہو رہے ہیں تخت پر سے پورے مجمع کے لیے، ہر لائن کے جو بھی اعلان ہو رہے ہیں مشورے سے ایک چیز طے ہوئی ہے، اس کو ہم بھی کریں گے. دوسروں کو پر اس پر دوسروں پر بھی محنت کر کے ان کو مشورے سے جو طے ہوا ہے بھائی یہ کرو، اور وہاں بھی محنت کریں گے. کہاں کرو گے محنت؟ بولو. وضو خانے میں بھی، استنجا خانے میں بھی، اور کھانے کے زون میں بھی، اور یہاں کہیں بھی جہاں بھی باہر نکلے تو ہر جگہ ہماری یہ محنت ہوگی اور سب کو مشورے پر لائیں گے. بھائی مشورے سے جو طے ہوا ہے وہ کرو، بھائی مشورے پر آ جا، بھائی یہ جو اعلان ہوا ہے نا اسی طرح ہم کو کرنا ہے اور خود بھی اسی طرح کے کریں گے انشاءاللہ. کرو گے بھائی انشاءاللہ؟ اطاعت کے ساتھ اللہ نے ہدایت کو جوڑا ہے اور ہم ہدایت کے لیے آئے ہیں، ہدایت کے لیے ہم آئے، نیت ہماری ہدایت کی ہے، اور اطاعت اگر آ گئی تو ہدایت اس کے ساتھ آ جائے گی. اس لیے پوری زندگی ہماری اطاعت والی بن جائے. یہ تو ہمارا سبق پہلے دن کا ہے نا، اسلام تو نام ہی ماننے کا ہے، اور پہلے دن کا سبق ہے صحابہ سے پہلے دن جو بیعت لی اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ تو اطاعت پر بیعت لی ہے کہ بھائی بیعت کرو، مانیں گے، ہر حال میں مانیں گے، ہر حال میں مانیں گے. تو انشاءاللہ کرو گے بھائی اطاعت؟ انشاءاللہ ہم بھی کریں گے، پورا مجمع بھی کرے گا، اور سب کو اطاعت پر لانے کی کوشش ہم کریں گے انشاءاللہ. اس کی وجہ سے کیا ہوگا؟ مشورے سے جو چیز یا اعلان جو چیز کا ہوتا ہے ایسا ہوتا ہے نا، تو مجمع میں سکون پیدا ہو جاتا ہے اور ہماری محنت میں اثر پیدا ہوتا ہے اور ایک روحانیت پیدا ہوتی ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے اپنے کرم سے جو ہے پھر آنے والے مجمع کے دلوں میں بات اتارتے ہیں انشاءاللہ. تو بھائی کرو گے انشاءاللہ؟ یہ اب ہمارا کام جو ہے نا اب شروع ہو گیا. اب ہمارا کام ایسا، اب انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جہاں ہمیں نمبر دیے گئے ہیں کتے وال جماعت کے، وہاں ہمارا بستر ہو، اور ابھی سے ہمارا کام شروع ہو گیا، اور آنے والے مجمع پر نظر ڈالنا، ہر ایک کی ہدایت چاہنا، جس پر نظر پڑے نا اس کی ہدایت چاہے. یہ مجمع آیا، یہ مجمع آیا، یہ مجمع آیا. اور آپ کے یہاں تو بہت سارے جو ہے نا وہ جہلود کے، سنترام پور کے، اور ایسی جگہ کی بستیاں، کون سی ایسی بستیاں جو ایسی بستیوں کے لوگ آئیں گے، اور ایسے لوگوں پر نگاہ ڈال کر ان کی ہدایت چاہے. اے اللہ، یہ مجمع جو آیا ہے نا یہ آیا نہیں ہے، آپ لائے ہیں. یہ مجمع کو اے اللہ آپ لائے ہیں، اے اللہ ان کی جھولیاں ہدایت سے بھر دیں. یہ ہمارا مجمع ہدایت چاہے ان لوگوں کو. ہم اپنے اپنے لوگوں سے مل جل کے بات کر کے نہ چھوٹے، یہ ماحول نہ بناوے. یہ جو دیہاتوں کا مجمع آئے گا اور یہ جو بنجر بستیوں کا مجمع آئے گا، یہ ہماری جون کی جماعتیں نقد لے لے کے جو مجمع کو آئے گی، ان کے پاس بیٹھنا، دو میٹھے بول، دو میٹھے بول، نام پوچھو، کام پوچھو، کیا ناچو، کون سے گاؤں کے ہو، ماشاء اللہ، واہ 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 واہ، کچھ تھوڑا اکرام کر لو، پیار محبت سے ذرا مل لو. یہ ان کا دل جو ہے نا بعض مرتبہ بیان سے زیادہ اثر تمہاری یہ دو بول کا ہو جائے گا، اور پتہ نہیں کوئی چیز لے کر جائے گا وہ گھر، یہ مجمع.
کوئی چیز اندر میں طے کر کے گر جائے گا، اور جو ہے نا ہو سکتا ہے کہ بیان کی باتیں بھول جاوے، لیکن تمہارا ہنس کے ملنا یہ نہیں بھولے گا، تمہارا جو ہے نا وہ اس سے محبت سے مسافہ کرنا، محبت سے ٹھنڈا پیشانی سے مل لینا، یا تھوڑا اس کا بستر یا کوئی چیز گر گئی تو اٹھا کے دے دینا، یہ جو چیز ہے نا خدمت، یہ اس کو زندگی بھر نہیں بھولے گا وہ آدمی۔ ہم کو ایک آدمی ملا تھا جو ہے وہ بہت سال پہلے آپ کے یہاں گودرا میں اجتماع تھا، یہ 20-25 سال پہلے کی بات کرتا ہوں، گودرا میں اجتماع، اس وقت گجرات کے ہوتے تھے اجتماع، گودرا میں اجتماع تھا، اور ایک جو ہے ہمارے علاقے کے بہت یعنی ذمہ دار قسم کا ساتھی، یعنی دنیاوی لائن کا یعنی موبدار ساتھی، اور جس کا میرے لوگوں میں ایک ورچسو تھا، وہ آدمی نے ہمیں سنایا تھا بعد میں اجتماع کے کچھ دن بعد ہم کو سنایا کہ وہ اجتماع جو ہے وہ میں زندگی بھر نہیں بھولوں گا یار، وہ اجتماع کو میں نے کیا ہوا، کوئی کون سے مولانا کی بات، تو کون سی مجلس میں بیٹھے ہیں اور کون سی بات آپ کو یاد رہ گئی، اور ماشاءاللہ وہاں تو یہ تو کہ وہ تو سب تھا ہی، لیکن مجھے جو یاد رہ گیا ہے وہ یہ یاد رہ گیا ہے کہ میں جو ہے نا وہ بیت الخلا کرنے گیا، اور وہ دل تو ہمت نہیں تھی کہ اندر جاؤں، کیونکہ اس وقت بیت الخلا ایسے نہیں ہوتے تھے، تو ماشاءاللہ بہت اچھے بیت الخلا بن گئے، اس وقت تو کھڈا کھود کے نا اوپر پاٹیے رکھ کے نا پھر اس میں چلو، اور اس میں بھی بھائی جو ہے وہ کھانستے رہیو، اور پتہ نہیں وہ سنکل ونکل تو ہوتی نہیں تھی، اور وہ آدمی کہنے گیا میرے کو تو پہلے تو تھوڑی دیر تو سوچتا رہا کہ جاؤں کہ نہ جاؤں، اور جاؤں تو کیسے جاؤں، بہرحال کہ وہ اب ضرورت تھی تو جائے گا یہ آدمی، مجبوری ہے تو وہ گیا اندر اور فارغ ہو گیا، باہر نکلنے کے موقع پہ اس کی گھڑی اس میں گر گئی، کیا گر گیا، اس کی گھڑی گری اندر، اب وہ گھبرا گیا، اب وہ پہلی مرتبہ آیا اور پہلا موقع، اور وہ تو ڈرتے ڈرتے تو اس پہ اندر گیا ہوگا، وہ پاٹیے پہ وہ ہلتا بھی ہوگا، اور وہ پتہ نہیں کیا اس کی پوزیشن ہوگی مینٹلی، لیکن اس کی گھڑی جو گری تو باہر آیا، اب باہر آیا تو چہرے پر ایک اثر، خدمت والے جو کھڑے تھے انہوں نے دیکھا کہ یار یہ آدمی نیا بھی لگتا ہے اور چہرے پر کچھ ان کو پریشانی نظر آ رہا ہے، تو وہ خدمت والے ساتھی نے پھر کے میرے کو پوچھا کہ بھائی صاحب کیا ہو گیا، خیریت تو ہے، تو پہلے تو میرا دل نہیں چاہ کے کہوں، لیکن اس کا جو چہرہ جو تھا نا مسکراتا ہوا، اور ایسا لگتا تھا جیسے میرا یہ ہمدرد ہے، یعنی میرا کوئی اپنا ہے جو مجھے پوچھ رہا ہے، ایسا اس کا انداز تھا، تو پھر میرے دل میں آیا کہ کہہ دوں، تو میں نے کہا کہ بھائی بس وہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، جانے دو، وہ گھڑی اندر گر گئی، لیکن کیا کوئی بات نہیں، وہ کیا کر سکتے ہیں اپنے، اچھا ٹھہرو آپ یہاں پر بیٹھو، وہ ایک اپنے ساتھی کو بلایا، اور اپنے ساتھی کو بلا کر اس کو جو ہے وہاں پر بٹھایا، وہ ساتھی کو کہ آپ ان کو لے کر بیٹھو یہ حاجی صاحب کو، اور وہ ساتھی نے چائے منگائی، اس کو چائے پلائی، اور یہ آدمی نیچے اترا، اندر اتر کر جو ہے وہ اپنا جو ہے نا وہ جو بھی اندر چڑھا نکالا سارا اندر چڑھا کے اندر اترا، اور اندر جو ہے وہ ہاتھ ڈالا، اور ہاتھ سے پورا جو ہے وہ تلاش کرتا 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 پتہ نہیں کتنی دیر کے بعد گھڑی ہاتھ میں آئی، اور لے کے باہر آیا، اور وہ دھو کر پاک کر کر پھر وہ آئی صاحب کو دی، وہ میرے کو کہہ رہے تھے وہ ساتھی، ابھی تو ماشاءاللہ 4 مہینے بھی لگ گئے ان کے، اور وہ ماشاءاللہ اپنی مسجد کے حلقے کے ذمہ دار ہے، اور اللہ نے ان کے بچوں کو بھی لگایا، اور بہت سارا کام ہوا، لیکن وہ یوں کہہ رہے تھے کہ مجھے بس وہ ایک چیز اثر کر گئی، بیان تو بہت اچھے ہوئے تھے، لیکن یہ چیز میرے دماغ میں سے نہیں جاتی کہ وہ کیا آدمی تھا، اور وہ کیسا آدمی تھا، وہ کوئی نہ کرے، کوئی اپنے لیے بھی نہ کرے، اور یہ مجھے جانتا تک نہیں تھا، اور میرے لیے وہ اسی جگہ پر اتر گیا، بس اب وہ ان کی زندگی بدلی، بچوں پہ گھر میں دین، عورتوں میں پردہ، اور پھر جماعتوں میں نکلنا، اور پھر سفر، اور پھر اللہ نے جو بھی ان مال دیا تھا تو مال سے جتنا دین زندگیوں میں آیا اور جو بھی ہوا یہ سب وہ گھڑیال
نکالنے والے اس کو تو یاد بھی نہیں ہوگا ان کا چہرہ، وہ تو بھول گیا ہوگا، لیکن یہ اجتماع میں آنے والے کی ایک خدمت ایسی ہو گئی کہ وہ ایک خاندان، وہ ایک آدمی نہیں ہے، اس کے پیچھے ایک خاندان ہے، اس کے پیچھے ایک پوری برادری ہے۔ بعض مرتبہ وہ برادری کا بڑا ہوتا ہے، وہ پوری برادری میں وہ پھر جہاں جاتا ہے وہاں کہتا ہے کہ جماعت میں جانا، ہاں وہ بھیجا کرو اپنے بچوں کو، وہ پتہ نہیں کتنے لوگوں کو کہے گا، اور کوئی جانے میں آنا کھانی کرے گا تو اس کو سمجھائے گا، ڈانٹے گا۔ یہ سارا تعاون اس کو جو ہے دین کو مل رہا ہے، یہ خدمت کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ تو ہم کریں گے بھائی خدمت، آپ لوگوں کو نہیں کہتے کہ آپ اتر جائیے، بھائی کوئی اتر مت جائیے، خدمت کرنی ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ جذبہ ہمارا کیا ہونا چاہیے کہ اللہ مجھے موقع دے دے، میں آنے والے کی کوئی کی خدمت کر دوں، اے اللہ مجھے موقع دے دے۔ مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ کے والد صاحب تھے مولانا اسماعیل صاحب رحمت اللہ علیہ، اور وہ اپنے جو ہے گاؤں کاندھلا سے یہاں نظام الدین بستی میں آ کر جنگل میں ایک چھوٹی سی جھوپڑی جیسی مسجد تھی، وہاں پڑے اور وہیں اپنی جو ہے وہ اللہ اللہ کرتے رہے۔ لیکن وہ کیا کرتے تھے کہ وہ راستہ آنے جانے والوں کا جو تھا راہگیروں کا، وہاں چلے جا کے کھڑے ہو جاتے، کوئی مسلمان نظر آتا، میوات کی طرف سے آنے والوں مزدور نظر آتے جو دلی شہر میں جا کر مزدوری کرتے اور ان کو ایک آنا دو آنا ملتے، وہ مزدوروں کو روکتے اور ان کی خوشامد کرتے، اور خوشامد کر کے ان کو کہتے کہ آپ تھوڑی دیر بیٹھو، میں کنویں میں سے پانی نکال کے آپ کو پلاتا ہوں، اور کنویں میں سے پانی نکالتے اپنے ہاتھ سے اور پانی پلاتے، اور پھر ان کو کنویں میں سے پانی نکال کر وضو کرواتے، اور پھر وضو کروا کر ان کو نماز پڑھواتے، اور دو چار باتیں سنا کر پھر کہتے کہ کل دوبارہ آنا، یا یہ بھی کبھی تشکیل کر لیتے کہ آپ رک جاؤ، شام تک آپ کو جو مزدوری ملتی ہے دو آنا ایک آنا وہ میں دے دوں گا، لیکن یا میرے پاس رک جاؤ، یہ کرتے۔ پھر وہ مجمع جب چلا جاتا تو 2 رکعت شکرانہ کی پڑھتے اور کہتے یا اللہ تو نے تیرے بندے کی خدمت کا مجھے موقع دیا، اے اللہ اس خدمت کو قبول کر لے۔ یہ اس کام کی بنیاد میں وہ خدمتیں ہیں بھائی دوستوں اور بزرگوں۔ تو یہ آنے والے مجمع کا، یہ ہمارا جو مجمع پہلے آیا ہے نا، اور یہ جو کتے وار جماعت ہے، یہ سارا مجمع اس کا ذمہ دار ہے، اور ہم انشاءاللہ پورے مجمع کی انشاءاللہ خدمت کریں گے، کرو گے بھائی انشاءاللہ۔ سب سے بڑی خدمت جو ہے ان کی زندگی میں دین آ جائے، تاکہ یہ مجمع توبہ کر کے جو ہے وہ لوٹے، اور یہاں سے جو ہے نا وہ جیسے میں نے پہلے کہا وائرنگ کرنے کے لیے یہ پورا مجمع کہاں چلا جاوے، یہ پورا مجمع نکل جاوے اللہ کی راہوں میں، یہ سب سے مضبوط خدمت ہے اور بڑی خدمت ہے، کرو گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرماوے اور ہم سب کے لیے آسان فرماوے، قبول فرماوے۔